ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، شرق الاوسط یعنی مڈل ایسٹ وہ مردم خیز خطہ زمین ہے جہاں پر تاریخی حوالے سے دنیا کی قدیم ترین آبادی اور سویلائزیشن پائی جاتی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے لوگ ہجرت کر کے یروشلم تک گئے، بغداد تک گئے، اردن تک گئے اور یہاں تک کہ بلقینیا تک گئے، جس کو آپ مغربی دنیا کا حصہ کہتے ہیں اور اسپین کہا جاتا ہے۔ سویلائزیشن کی ابتدا اگر میں یہ کہوں کہ باضابطہ، ترقی یافتہ اور معاشرتی اعتبار سے اسی خطہ زمین سے ہوئی کہ جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ میں اس ابتدائیے کو طول نہیں دوں گا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے مہمان خانے کو جو شخصیت سجا رہی ہیں ان کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، سعودی عربیہ سے تشریف لائی ہیں، جدہ میں ان کا قیام ہے۔ یہ پہلے بھی سال گزشتہ بھی تشریف لا چکی ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ہیں نجمہ قریشی صاحبہ۔ نجمہ صاحبہ، مہمان شو میں آپ کو خوش آمدید۔ اور ہماری آج کی اس گفتگو میں ہمیشہ کی طرح ہماری جو کو ہوسٹ ہیں صبیحہ خان صاحبہ، وہ ہماری معاونت کریں گی اور شریک گفتگو رہیں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صبیحہ خان صاحبہ بھی 30 سال تک سعودی عرب میں رہ کے آ رہی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان دونوں خواتین کو یکجا کیا جائے تاکہ آپ اس میں یہ باتیں کریں سعودی عرب کے بارے میں بالخصوص، بالعموم، اور جدہ کے بارے میں بالخصوص، تاکہ ہمارے جو شہر ٹورانٹو میں جو لوگ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہجرت کر کے جدہ سے، سعودی عرب سے خاص طور پہ یہاں پر آئے ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کی گفتگو سے وہ محظوظ ہوں گے اور ان کو بھی اپنے زمانے کی باتیں یاد آئیں گی۔ تو صبیحہ صاحبہ، اوور ٹو یو، آپ لوگ بات۔ بہت شکریہ۔ تو پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ وہاں سے آئی ہیں، کیا آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ میری تو ہول لائف ہی سعودیہ میں گزری ہے۔ تقریباً میں 2.5-3 سال کی سعودیہ میں آئی تھی اپنے والدین کے ساتھ۔ میرے باقی بھائی بہن سب وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی، تو میں سارا ٹائم تو جدہ میں تھی۔ جدہ میں جو اب کہلاتا ہے شرفیہ، اور پہلے اس کو ہم لوگ ہنداویہ کہتے تھے اس محلے کو۔ شادی ہو کے میں مکہ گئی۔ مکے میں ہم لوگ بالکل حرم کے اوپر جو ہے جیاد السد، وہاں میں شادی ہو کے گئی تھی۔ اور اب 9 سال پہلے پھر میں واپس جدہ آ گئی ہوں، کیونکہ میرے بیٹا جاب کرتا ہے جدہ میں۔ 2 بیٹے جدہ میں جاب کرتے ہیں، ایک کینیڈا کالگری میں۔ اور میری بیٹیاں بھی شادی شدہ، ایک مکہ میں ایک جدہ میں رہتی ہیں۔ اچھا، تو پھر کیسا لگا آپ کو مکہ سے جدہ کا؟ میں تو ایسے وزٹر آتی ہوں، 6 مہینے بس یہاں 6 مہینے رہتی ہوں، چلی جاتی ہوں۔ نہیں، مکہ میں رہیں آپ، پھر اس کے بعد آپ جدہ آ گئیں تو آپ کو؟ نہیں، جدہ مکہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اور موسم بھی کے لحاظ سے بھی جدہ مکہ میں نہیں ہے زیادہ فرق۔ فرق جو ہے وہ ایسٹرن ریلیجن میں ہے، جہاں کے جو ریاض تہران وغیرہ ہے۔ اور وہاں موسم بھی بڑا سرد ہو جاتا ہے، سردیوں میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ تینوں موسم ہوتے ہیں وہاں پر، سخت گرمی بھی پڑتی ہے، سخت سردی بھی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں زیادہ۔ لیکن جدہ کا موسم جو ہے، جدہ کا موسم بالکل سی سائڈ کا ہے، اگر ہوا چل گئی تو ٹھنڈا ہے، ہوا نہیں ہے تو ایک دم گرم۔ مگر مکے میں اچھی بارشیں ہو جاتی ہیں، اولے بھی پڑتے ہیں مکے میں۔ مکے کا خشک ڈرائی اچھا یعنی موسم۔ مدینہ منورہ میں بھی
مدینہ منورہ کا تو بہترین موسم ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بھی 3 موسم ہوتے ہیں، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، گرمی سخت گرمی پڑتی ہے، سردی بھی سخت سردی پڑتی ہے. جی بالکل موسم. تو پھر آپ کو مطلب وہاں آپ کی کیا کرتی ہیں، جدہ میں آپ کی کیا مطلب ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ہم تو ہاؤس ہوم میں بس بیٹھنے والے. اچھا. وہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ بچوں کو تعلیم دلوائی. اور ہماری بچی نے ایک لیب تھراپی کیا، وہ بیچلر کر رہی ہے. اچھا. دوسری نے بس انٹر کر کے اور تحفیظ میں حفظ قرآن کر کے اس کی بھی شادی کر دی. ہم لوگوں کی بس ہوم لائف ہے. ہوم لائف ہے. جی. تو آپ تو اپنی سبیہ صاحبہ نا وہاں تو بہت آپ انوالو رہی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، بہت ایکٹیو رہی ہیں. آپ تو باقاعدہ وہاں پر جو بھی ویمنس کلب ہے اس کی باقاعدہ سرگرم ممبر رہی ہیں آپ. جی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. دیکھیں جب وہاں ہم لوگ شروع میں آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ ماحول نہیں تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اب جدہ کا سعودی عرب کا ماحول چینج ہوا ہے ایسا پہلے نہیں تھا. ہاں پہلے یہ تھا کہ کوئی سوشل لائف بھی نہیں تھی. خواتین جو تھیں وہ ایک جاب وغیرہ تو خیر کوئی نہیں کرتا تھا، اگر جاب تھی بھی تو وہ کوئی اس سے تھی تعلیم و تدریس سے ہی تھی زیادہ تر. لیکن اب جو ہے وہ کافی جب ہم آئے تو کافی وہاں کا ماحول. جی تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہوں گے جب اب تو ہر جگہ ویمنس کے لیے جابس ہیں اور ہر سیکشن کھل گئے. اور یہ کہ ہم لوگوں نے جب وہاں شروع میں تو اتنی وہاں کی لائف وہ نہیں تھی، ایکٹیو نہیں تھے لوگ، گھروں میں ہی بس زیادہ باہر چلے گئے یا زیادہ تر مکہ مدینہ چلے گئے یا زیادہ سیر ہوئی تو بچوں کو اسی سائٹ پہ لے گئے. ویسے وہاں جمعیہ کہتے ہیں یعنی ایسوسیشن اور ویمنس ایسوسیشن بہت ہیں وہاں پر، اور وہ بہت پرانی ہے. جی مگر جیسے اب آپ فورینرز کو نہیں معلوم ہوگا اور نہیں جا سکے ہوں گے. تو پھر یہ وہاں کافی ہمارے لیڈیز کلب تھے، کونسلیٹ کا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں ادبی اور اس طرح کی تنظیمیں بھی کافی ایکٹیویٹیز ان کی بھی بہت ہوتی ہیں، اس میں چلے گئے، اس میں حصہ لیا. اور یہ کہ میں اس میں کونسلیٹ کے میں بھی تھی، ممبر تھی ان کے. ہاں کافی کام کرتے تھے اس میں. تو ایک اچھا ٹائم اور ایک اچھا. نجمہ یہ بتائیے وہاں کی تعلیم کے حساب سے بتائیے کہ نہ ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ اب پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ پرائمری تک ابتدائیہ جو ہوتا ہے وہاں پر اس دوران میں صرف بچے کو قرآن فقہ حدیث 3 چیزیں پڑھائی جاتی تھی. نہیں سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے تھے، پورے سبجیکٹ ہوتے ہیں. اور چوتھی سے تو سب سوشل اسٹڈیز اور پرائمری کے بعد نا وہ چیز. لیکن اس سے پہلے جب بچہ داخل ہوتا ہے تیسری سے سائنس کی ہوتی ہے، تیسری سے سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. اور جہاں تک دینی سبجیکٹ کا ہے وہ تو یونیورسٹی تک چلتے رہتے ہیں. دینی سبجیکٹ تو وہاں یونیورسٹی پہ بھی دیتے ہیں. مگر عربی اسکول جو ہے ان کا الگ ہی ہے تعلیم کا، مطلب اس میں انہوں نے انگلش یا کوئی اور سبجیکٹ نہیں رکھے انہوں نے. مختلف ہے باہر کے ملکوں یا جو ہیں جو اس طرح کے ہیں عربی جو انگلش میڈیم ہے ان میں انہوں نے آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ چاہیں تو انگلش میڈیم جو گلوبل اسکول ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ صرف ایک سبجیکٹ دینی دیتے ہیں بس. اچھا. اور ایک عربک کتاب، ایک سبجیکٹ انگلش اور ایک دینی. انما جو سعودی اسکول ہیں ان میں تو نہیں، ان میں تو 12-14 سبجیکٹ ہوتے ہیں. ہاں کافی دینی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ جب یونیورسٹی تک جاتے ہیں جب بھی 2-3 سبجیکٹ ہوتے ہیں کمپلسری. جی آپ نے بھی تو پڑھا ہے وہاں تو آپ یہ بتائیں کہ نا آپ آج کل کیا یہ ایسے وہاں پر تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں کہ وہاں کے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے، وہیں پر ڈاکٹر بن سکتے ہیں بچے، وہیں پر انجینئر بن سکتے ہیں؟ وہاں تو یونیورسٹی جدہ میں تو اس کو تو بہت سال ہو گئے میڈیکل کے ڈاکٹر بنتے ہیں. بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ باہر جائیں، اگر وہ لوگ پسند. بالکل. نزہت کالج ہے بہت دمام میں ہے میڈیکل کالج، وہ یونیورسٹی ہے کالج. ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کہ موجودہ وقت میں وہاں پر ہر سہولت اور اب تو نئی 3-4
کھلی ہیں جو کہ ایک طرح کے پرائیویٹ بھی پرائیویٹ بھی، کہلاتی ہاں ہیں. پرائیویٹ بھی. تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر میرے بیٹوں نے انجینئرنگ پڑھی ہے کنگ فہد ہاں یونیورسٹی کنگ میں فہد، جی تہران میں. بالکل. ہاں کافی اب میرے خیال میں اب اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیٹرولنگ بچوں کو باہر بھیجیں. انجینئرنگ پڑھی ہے اس نے تہران میں. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہاں پر اس لحاظ سے یہاں پر آپ تو عورت ہیں اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کینیڈا میں یہاں پر جو چیزیں ملتی ہیں، آپ لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جو یہاں کے مالز ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اعتبار سے کہ وہاں پر دنیا کی ہر چیز آتی ہے نا، اور یہاں بھی دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. تو آپ جب اس کا مقابلہ کرتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ وہاں زیادہ چیزیں ملتی ہیں، مجھے تو وہاں زیادہ ویرائٹیز ہیں کہ یہاں پر زیادہ؟ وہاں تو آپ شاپنگ کا سمندر سمجھ جی بالکل. ہاں اس میں تو کوئی جدہ میں جدہ میں تو سینٹر ہے شاپنگ کا. اور مالز کتنے بن گئے ہیں وہاں. تو میں کہتی ہوں ہر مہینے ایک مال کھلتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت 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 زیادہ ورائٹی ہے اور بہت زیادہ مالس ہیں، بہت ہی ہے بازار. شاپنگ تو کہنا چاہیے کہ ساری. مہنگائی وہاں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ یہاں؟ مہنگائی تو مجھے وہاں بھی اب بہت مہنگا ہو گیا. ہاں خیر ظاہر ہے وقت کے ساتھ وہاں بھی کافی ہر چیز پہ ہاں بالکل ایکسپینسو. مگر یہ ہے کہ ہر ریٹ کی چیزیں آپ کو ہر ریٹ کی ملیں گی. یہ نہیں کہ بس ایک ہی ریٹ کی، ہائی ریٹس کی بھی ہیں اور لو ریٹ کی بھی ہیں. اچھا جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پر نا خواتین کو بھی کام کرنے کی اجازت مل رہی ہے ہر جگہ. کس شعبے میں اب وہ عورتیں کام ہر جگہ ہر شعبے میں. نرسنگ میں ہوا کرتی تھی، نرسنگ میں بھی سعودی نہیں ہوا کرتی تھی. اب تو کسی بھی آفس میں بھی چلی جاتی آفس میں بہت ہیں. جی بالکل ہر جگہ الاؤ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی والوں پہ. وہ لوگ ایک برانچ عورتوں کے لیے کر دیتے ہیں جس میں مخصوص ان کو ایک کوئی سیکشن پکڑا دیتے ہیں. اچھا وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کام کر سکتے؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں رکھتے ہیں. وہ رکھتے ہیں جیسے کوئی بھی سیکشن عورتوں کو دے دیا تو وہ ان کا سیکشن ہے. کوئی بند نہیں ہے، لاک نہیں ہے وہ، انما وہ عورتوں کا سیکشن ہے. اور پھر آتی جاتی ہیں، سب آتی جاتی ہیں. اور مین ادارہ تو جو مینجمنٹ ہے وہ تو مرد ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اب یہ کمپنی والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے عورتوں کا سیکشن کھولا ہوا. لیکن ویسے یہ کہ ہر جگہ اب اجازت ہے. یہ 5-10 سال سے میرے خیال میں زیادہ خواتین آ گئی نا، بہت زیادہ. 10 سال جی بالکل. 10 سال میں کافی چینج آیا ہے اور خواتین میرے خیال میں وہاں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں آفس میں ویسے بھی وہ یہی کوشش کرتی ہیں. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پر تبدیلیاں آئی ہیں، لوگوں کی سوچیں بدلی ہیں، ہے نا. لوگوں کو خواتین کو آزادی ملی ہے، باہر نکلنے کی آزادی ملی ہے. یہ چیز تو نہیں اس سے زیادہ وہ ان کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اپنے بچوں کی تربیت اور اچھے طریقے سے وہ کر سکتی ہیں. بالکل کر ورنہ پہلے یہ کہ گھر کی ایک چہاتی محدود. جی بالکل. ہاں محدود لائف تھی. ہاں نہیں بالکل محدود لائف تھی. اور جی اور ایک محدود لائف تھی اور اس میں وہ کہ یہ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے منع ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جتنا وقت گزر رہا ہے سعودی عرب کی لائف اتنی چینج ہو رہی ہے. وہاں اچھے مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، یعنی یہ کہ اپنے دائرے میں نہیں رہنا ہے. تو اس لیے وہاں کافی اس طرح کی آ رہی ہیں کہ خواتین بڑا کر رہی ہیں. یہ بتائیں کہ وہاں پر جو معارض ہوتی ہیں، جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، تو ان دکانوں پہ تو عورتیں بھی کام نہیں کرتی؟ عورتیں بیٹھتی ہیں، کر رہی ہیں. بالکل عورتیں بیٹھتی ہیں. اور عورتوں کا الگ بھی بات ہے مارکیٹس. عورتوں کے خاص عورتوں کے بھی ہیں. لیکن مردوں کے مارکیٹ میں بھی بیٹھتی ہیں عورتیں. مردوں کے مارکیٹس میں بعض جگہ بیٹھی ہیں. اس میں مطلب خریداری کرنے کے لیے کوئی بھی عورت آئے یا مرد آئے دونوں کو اٹینڈ کرتی ہیں. مال میں بھی رکھ دیا انہوں نے، ایئرپورٹ پہ بھی بیٹھی ہیں، مال میں بیٹھی ہیں. مال میں ہاں جو کافی کام کر رہی ہیں وہاں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے خواتین کے لیے کہ خواتین کو وہاں ایک جو رکھا ہے کہ بس ایک ہوا بنا رکھا ہے کہ بس خواتین کچھ نہیں کر سکتی. میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. ابھی میں نے آتے وقت جب شاپنگ کی ہے تو اس مال میں جیسے ہی نکلے ہم لوگ تو کونے میں
खातून बैठी थी काउंटर पे, तो हमारा बेटे ने जो देखा कि खातून है, वो तो फिर इतनी दूर दूसरी जगह जाके अच्छा अभी लोगों के चूंकि अभी भी आदत है, नहीं हाँ अभी भी लोगों सोच को है, आदत नहीं हाँ, है। जी जी। अच्छा ये बताएं, जो ये तरक्की माशाल्लाह हो रही है हरमैन की, मक्के में और मदीने में, तो ये जो अब जाके देखते हैं वहाँ का तो नक्शा ही बदल गया ना माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल। इमारतें और इतनी खूबसूरती से हरम को बनाया गया है। तो इस सिलसिले में जो है ना, जो वहाँ लोग रह रहे थे अतराफ़ में हरम के, मक्के में और मदीने में, है ना, उनको वहाँ से मूव कर दिया गया है, आसपास के इलाकों में उनको मुंतकिल कर दिया गया है, और उनकी जगहों पे ना नई नई बिल्डिंगें तामीर की जा रही हैं। तो इसके अलावा बताएं कि वहाँ की गवर्नमेंट और क्या और सहूलतें मुहैया कर रही है। हमने सुना था कि वो ट्रेन भी बाकायदा चलेगी, अंडरग्राउंड मेट्रो वो ट्रेन भी चलने सब वाली है। शुरू हो गया, सब शुरू हो गया ना, प्रोजेक्ट शुरू प्रोजेक्ट हो पे गया, काम हो रहा है। और अभी हरम की तौसीए का काम तो अभी जारी है। शामिया की तरफ का तो जब भी जारी है, अभी तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई उनका प्रोजेक्ट है, प्लान है कि जो कि मिना और अराफात में भी कुछ किया जाए, जहाँ खेमे लगाए जाते हैं, उसमें कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं कि वो कपड़े के खेमों के बजाय वो तो एक ज़माना प्लाजा बना दें, ताकि आग ना लगे उसमें। प्लाजा एक ज़माना हो गया, जर्मनी के खेमे आके लग गए, जब याद है, हाँ फायर प्रूफ है। हमारे नाज़रीन को वो तो बताइए आप उस सिलसिले में क्या क्या हुआ। बहुत साल हो गए क्योंकि यहाँ उसको, से तो हज़ारों लोग जाते हैं अब कोई हरम कपड़े का में, खेमा नहीं है, सारे अब वहाँ फायर प्रूफ। कोई कपड़े का खेमा अच्छा, नहीं वहाँ चूल्हा ले जाने की इजाज़त नहीं, नहीं नहीं, अब खाने पीने का बिल्कुल तो नहीं। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले जैसे लोग लेके आते थे सामान, अब ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सामान मिलता है वहाँ। इसलिए आगे जी। वाला गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इस कदर खड़ी होती हैं खाने की। अब आग नहीं लगती है, आप लगा दें और तो नजमा ये बताएं कि वहाँ ट्रैफिक का क्या सिस्टम, पहले तो पता है ना ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, अब वो तो तरतीब से बिल्कुल चलता नहीं, है। अब तो तरतीब से क्योंकि चलता सड़कें है, बड़ी चौड़ी सब हो बड़ी गई हैं, चौड़ी पुल चौड़ी। बन गए हैं। उसके बाद जो ट्रेन जो चली है जमरात की तरफ की, वो तो इतनी अच्छी है कि बस बैठते हैं और उतरते हैं, इतनी है। और मीकात से जो उन्होंने बना दिया है वो बहुत मीकात के अच्छा लिए है। जो जी, ट्रेन चली, ट्रेन बनाई है, वो तो उसी में चल रही है जी, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है जी जी है। तो हरम तो बहुत आसान रास्ता बहुत उसका ज़्यादा, हो गया, बहुत आसान कर दिया है। और लेकिन बस ये कि रश अभी भी इतना ही होता है जो एक ज़माने में होता था कि थोड़े लोग आते थे, एक जैसे उम्रा सीज़न है तो उसके हिसाब से लोग आते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि पूरा साल लोग आते हैं, अब पूरा तो साल। किसी दिन भी हरम चली जाए, आपको उम्रे वाले मिलेंगे, बाहर के लोग मिलेंगे, बिल्कुल। किसी दिन भी चली जाए। दूसरे ये जितनी वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, उतने ही लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि आप दुआ नहीं मांग सकते कहीं खड़े होकर आराम से, पहले हम लोग खड़े होकर बहुत देर तक दुआ मांगते, अब तो ये डर लगता है कि जल्दी से बस यहाँ से आप गुजर जाएं, इतना रश होता है कि अब नहीं तवाफ ठहर के सकते आप। देखें 3 फ्लोर हो गए जी, ग्राउंड पे, तवाफ कर लें, बीच में कर बीच लें, में कर ऊपर। लें, हाँ। लेकिन मुझे ऊपर अच्छा लगता है, नीचे जो एक है ना वो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ, एक दफ़ा हम चले गए थे ना, हाँ तो वो बहुत छोटी जगह थी ना, हाँ वो जी, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ऊपर जाके लोग इसलिए बढ़ जाते हैं ना ताकि वो कोई ना कोई धक्का दे रहा है, कोई टक्कर मार रहा है। नहीं, अभी जो टेम्परेरी जो उन्होंने बनाया है ना, वो नहीं अच्छा लग रहा ना, वो अभी नहीं हटेगा ना, वो नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। नहीं वो तो टेम्परेरी हट जाएगा ना, पूरा काम हो जाएगा तो उठा लेंगे। तो वो बड़ा मगर चारों कितना तरफ हो गया इजी हो गया तवाफ। जी। हज के दिनों में, रमज़ान के दिनों में कितने रश में, ऊपर सबसे ऊपर गाड़ी वाले जी, बीच में हाँ, और नीचे 2 जगह उन्हें मिल गई आराम से। और अभी तो ये रमज़ान में पहले हम लोग 4-4 5-5 उम्रे किया करते थे, लेकिन अब तो एक उम्रा कर लेते हैं तो बस ये होता है कि बस बहुत है, क्योंकि इतना रश होता है। समझ में नहीं आती, अब बस लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वरना उन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी हैं। तवाफ के ही देख लें आप, 3 फ्लोर तवाफ हो गया, कहाँ वहीं गाड़ी वाले घुसते थे, वहीं सब कुछ। एक ज़माना था, अब से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि ना हम लोग अगर जब जाते थे तो वहाँ पर अगर रात में ठहर जाते थे तो यानी इशा की नमाज के बाद ना बिल्कुल हरम खाली हो जाता था, बड़े आराम से कहीं भी बैठ के इबादत करते थे, और जब चाहते थे ना हजर असवद को जाके बोसा दे सकते थे, है ना, तवाफ कर सकते थे, बिल्कुल चंद लोग हुआ करते थे। और अब तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और अगर हजर असवद को चूम ले तो इतनी खुशी होती है कि मतलब एक दफ़ा अभी हम लोग आ रहे थे, उससे पहले पता नहीं कैसे मैं जाके लाइन में खड़ी होकर मैंने आज मैंने फैसला कर लिया, आज इतना अरसा हो गया हजर असवद जाना ही चुमना ही है उसको। अब तो फिर वो शुक्र है कि वो मिल गया मौका, क्योंकि उन्होंने लाइनें बना दी हैं ख्वातीन की और उधर से जेंट्स और इधर।
لیکن بہت لوگ تو جو ہے نا بہت زیادہ مطلب ایک دفعہ آپ کر کے ہاتھ لگائیں اور ایک طرف ہو جائیں تو میرے خیال میں اتنا رش نہیں ہوگا، لیکن لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا میں ہے، آپ کو صبر بتاؤں نہیں کہ ہوتا نا لوگوں اس میں اتنا زمانے نا۔ آپ سے 50 سال پہلے کی بات ہے کہ نا جو جمرات ہیں شیطان جو ہے نا وہ باقاعدہ محلہ تھا، وہ گھر بنے ہوئے تھے، گلیوں میں سے گزر کے جاتے تھے حاجی ہے نا ان کو کنکریاں مارنے کے لیے. تو اس میں جب رش ہوتا تھا خاص طور پہ افریقہ کے جب حاجی آتے تھے نا تو وہ تو ایک دم دھکا دیتے ہیں. تو اس موقع پہ جب میں پہلے حاجی میں نے کیا ہے تو نا وہ میں تو گر گیا تھا باقاعدہ، اس طرح لوگ جب گر جاتے تھے وہ اٹھ نہیں پاتے تھے کیونکہ اس کے اوپر سے لوگ وہ تو بہت ہی زیادہ ایسی تنگ گلیاں ہوا کرتی تھی. جی اور اب تو سارا ختم کر کے انہوں نے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے راستے جمرات کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ پل بنا لیا ہے، اس کو چڑھ کے نا اوپر سے ہمارے. ارے صاحب یہ تو چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس پہ ان کے بارے میں جتنے بھی گفتگو کی جائے کم ہے اس کے لیے. اور میرے خیال میں وہاں وہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی سہولتیں دے رہے ہیں، بہت اچھا بہت کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ دیکھیں نا 10 لاکھ 20 لاکھ نا ایک ساتھ لوگ کر لیتے ہیں. جی بالکل. ان کو کھانے پینے کی دقت ہوتی ہے نہ، ان کو رہنے سہنے میں کوئی دقت پریشانی ہوتی ہے اور ہر چیز کی فراوانی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یعنی ٹنوں کے حساب سے گیلن کے حساب سے وہ پانی استعمال کرتے، پانی کم کبھی نہیں ہوتا، بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، شاپنگ کتنی کر کے لاتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہوں، نو، قیمتیں جو ہیں وہی رہتی ہیں. واقعی خدمات تو ان کی بہت ہی سعودی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے ماشاء اللہ، جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پہ جو ذمہ داری دی ہے، جبھی تو ان کو خادم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی خدمت کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نجمہ قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور ہمارے ناظرین یقیناً محسوس ہوئے ہوں کہ ان کو خوشی ہوئی ہوگی وہاں کی باتیں سن کے. اور سبیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی اتنا اچھا لگا وہاں کی باتیں کر کے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.